أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم
واستغفروا الله جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو تم پر نازل ہوئی اور جو تم سے پہلے نازل ہوئی ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس لے کر جائیں، فیصل کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس سے اعتقاد نہ رکھیں، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ، تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے اور رکے جاتے ہیں۔ تو کیسی بات ہے کہ جب ان کے اعمال سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور موافقت تھا۔ ان لوگوں کے دلوں میں جو جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ تم ان کا کچھ خیال نہ کرو اور انہیں نصیحت کرو اور ان سے ایسی بات کہو کہ جو ان کے دلوں میں اثر کر جائے۔ اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔ اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھتے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول اللہ بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے پارہ نمبر 5 میں سورہ النساء کی آیات مبارکہ 60 تا 65 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری البخش نقشبندی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی
آله وصحبه وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ سمیع و علیم ہے۔ نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں، کوئی دنیا میں میرا مونس و غم خوار نہیں، کوئی دنیا میں میرا مونس و غم خوار نہیں، تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں، تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں، زندگی نام ہے اللہ پہ مر مٹنے کا، زندگی نام ہے اللہ پہ مر مٹنے کا، یہ سبق سارے زمانے کو دیے جاتا ہوں، یہ سبق سارے زمانے کو دیے جاتا ہوں، صبر کرنا ہے تیری شان کریمی کو بھی، صبر کرنا ہے تیری شان کریمی کو بھی، میں یہی سوچ کے آنسو بھی پیے جاتا ہوں،
حسرت سے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں۔ حمد باری تعالی سامعین ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ یہ کلام اقبال عظیم کا تھا اور آواز قاری وحید ظفر قاسمی کی تھی۔ درس حدیث، آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں۔ مقرر ہیں پروفیسر ذاکر حسین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ مفہوم: مزدور کہتے ہی اس شخص کو ہیں جس کو اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے روزانہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ اب اگر اس کی مزدوری کسی دوسرے دن پر ٹال دی جائے یا مار لی جائے تو وہ شام کو کیا کھائے گا اور اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا؟ اسلام نے مزدوروں کے حقوق و فرائض اور محنت و مزدوری کے بارے میں واضح احکامات پیش کیے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک شخص کے لیے اس کے اپنے عمل، محنت، مزدوری اور اس کے کسب کے اعتبار سے درجے ہیں۔ جیسے کسی کا عمل اور طریقہ ہوگا اسی قدر اس کا درجہ ہوگا۔ اسی طرح فرمایا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو ان کی محنت کا پورا پورا اجر دے گا، یعنی اجرت، مزدوری اور صلہ عطا فرمائے گا۔ بلحاظ اجرت کسی کی محنت میں رتی برابر کمی نہیں کی جائے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ میں واضح کیا کہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے محنت اور اجرت کے احکام مستنبط ہوتے ہیں، چاہے یہ محنت دنیا کے اعتبار سے ہو یا آخرت کے۔ اسلام نے محنت کش اور مزدور کی عزت و عظمت کو معاشرے میں بحال رکھا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی شخص تمہارے زیر دست بنا دیا ہے، یعنی تمہارا ملازم یا محنت کش یا مزدور بنا دیا ہے، جس کے ذمے تمہارا کام کرنا یا تمہاری خدمت کرنا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ جو تم خود کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ، جو تم خود پہنو اسی طرح اس کو بھی پہناؤ، اور اس کو ایسی تکلیف نہ دو جو اسے بوجھ دے یا اسے دبا دے یا مغلوب کر دے، یعنی جبری مشقت نہ ہو، اور اگر اسے زیادہ کام دو تو خود بھی ہاتھ بٹاؤ یا زیادہ مدد کرو۔ آج بھی پوری دنیا میں مزدوروں کے حقوق کی علمبردار تنظیمیں وہ تصور پیش نہ کر سکیں جو 1400 سال پہلے قرآن و سنت نے جاری کیا ہے۔ جو چارٹر آف مدینہ پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، اس سے بہتر کوئی چارٹر ہے ہی نہیں۔ پیسہ کمانے کے لیے پیسہ لگانا پڑتا ہے، اور پیسہ کمانے کے لیے ہنر لگانا پڑتا ہے، اور تیسرا پیسہ کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ 3 طبقات بن جاتے ہیں۔ ان 3 طبقات کے باہمی تعاون اور تعامل سے سرمایہ وجود میں آتا ہے۔ سرمایہ دار پیسہ لگاتا ہے، ہنرمند کا وہ ہنر استعمال ہوتا ہے جو وہ 15-20 سال عمر کے ایک بڑے حصے میں بڑا پیسہ خرچ کر کے اپنے ملک میں یا دیار غیر سے بہت محنت سے حاصل کرتا ہے، اور محنت کش یا مزدور
اپنی جسمانی اور ذہنی محنت اور خون پسینہ لگاتے ہیں۔ اگر ان 3 چیزوں میں کوئی ایک چیز بھی نکال لی جائے تو کمائی نہیں ہوگی۔ کسی کے پاس کروڑوں روپے ہیں لیکن ہنر کوئی نہیں، ہنرمند کوئی نہیں، ہنر بھی لگ جائے، پیسہ بھی لگ جائے، تب بھی مال نہیں کمایا جا سکتا جب تک غریب مزدور کا خون پسینہ اور مزدوری اس میں شامل نہ ہو۔ ان 3 چیزوں کے اکٹھے ہونے سے پیسہ تو وجود میں آ گیا، اب اس پیسے کی تقسیم کیسے ہوگی؟ ہنرمند کو تو چند ہزار روپے تنخواہ ملی، لیکن مزدور چمن اور باغ کو اپنی محنت سے سرسبز و شاداب تو کر رہا ہے، مگر بہار دیکھنے کو وہ ترستا ہے۔ بہار تو وہ کسی اور کے لیے لگا رہا ہے، خود تو وہ خزاں میں ہی رہتا ہے۔ اس کی اپنی اور اس کی بیوی بچوں کی زندگی بہت دکھی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ الجھنوں کا شکار رہتا ہے۔ اب تیسرا حصہ دار یعنی مالک تھا، یعنی سرمایہ کار۔ بقول اقبال، مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مار۔ خلاصہ یہ کہ یہ سارا سرمایہ دار کو ملا۔ اسلام سرمایہ کی منصفانہ تقسیم چاہتا ہے تاکہ ہر ایک کی کفالت ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغامات میں سے ایک پیغام یہ تھا، فرماتے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز نہ چھوڑو اور اپنے ماتحتوں، غلاموں، نوکروں اور مزدوروں کا خیال رکھو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماتحتوں، خادموں اور مزدوروں کو بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد نہیں چھوڑا۔ فرمایا جو غلام یا ماتحت کام بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ کر بھاگ جائے تو وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ سورہ مطففین میں ارشاد ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرتے ہیں، یا تو وقت پورا نہیں دے رہے ہیں یا وقت پورا دے کر بھی کام پورا نہیں کرتے، اسی طرح وقت بھی پورا دیتے ہیں، کام بھی پورا کر رہے ہیں، لیکن کسی اور اعتبار سے بددیانتی کرتے ہیں۔ مثلا اپنے ساتھ کام کرنے والے دیگر ملازمین کو مالکان کے خلاف اکساتے ہیں یا بھڑکاتے ہیں، بدگمان کرتے ہیں، تو یہ بھی بددیانتی میں شامل ہے، خیانت ہے۔ مزدور کو اگر اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت دینے کا حکم ہے تو مزدور کو بھی تو پسینہ بہانا چاہیے نا، مشقت برداشت کرے، کوتاہی نہ کرے، تاکہ اس کے لیے یہ مزدوری حلال اور بابرکت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے پروفیسر ذاکر حسین کی گفتگو سنی۔ بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، گدائے کوئے مدینہ، گدائے کوئے مدینہ
ہوں کس کا منہ دیکھوں گدائے کوئے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں انہیں کی رحمتیں کافی ہیں مجھ گدا کے لیے انہیں کی رحمتیں کافی ہیں مجھ گدا کے لیے میرے کریم میرے چار ساز بندہ نواز میرے کریم میرے چار ساز بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے فراز عرش پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے فراز عرش پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دوسرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ
کے لیے نذرانہ عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے نذیر حسین نظامی. یہ نعتیہ کلام حافظ مظہر الدین کا تھا. روشنی. آئیے سامعین اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم خالد رحمان کی گفتگو سن رہے ہیں. ماں نے بتایا کہ اس کی بیٹی معمولاً شام 5:30 بجے کام کے لیے نکلتی تھی. کل شام بھی وہ اسی کے مطابق اپنے کام پر گئی تھی. واپسی عموماً 10 بجے تک ہو جاتی تھی اور وہ یہی بتا کر گئی تھی، لیکن کل وہ واپس نہ آئی. اس کے برعکس صبح مجھے معلوم ہوا کہ وہ حادثے کی بنا پر ہلاک ہو چکی ہے. چھوٹے بڑے حادثات تو انسانی زندگی کا حصہ ہیں. حادثے میں انسانی جان چلی جائے تو عزیز و اقارب کے لیے صدمے کا باعث ہوتا ہے اور یہ فطری بات ہے. تاہم واقعے کی تفصیل سامنے آنے پر سننے اور دیکھنے والوں کے لیے یہ نہ صرف صدمے کا بلکہ شدید غصے اور اشتعال کا سبب بنا. معلوم ہوا کہ مقتولہ اسکوٹی پر تھی اور اسکوٹی کسی کار سے ٹکرائی تھی. اس ٹکر کے نتیجے میں اس کا جسم کار میں پھنس گیا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بہت خوفناک اور المناک تھا. کار نے تیز رفتاری کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا اور لڑکی اس کے ساتھ ہی گھسٹتی رہی، اور یہ سفر کم از کم 4 کلومیٹر اور بعض شواہد کے مطابق 12 کلومیٹر جاری رہا، جس کے بعد لڑکی کی لاش کہیں گر گئی. گاڑیاں چلانے والوں کا عام تجربہ ہے کہ گاڑی کے ساتھ معمولی سی کوئی چیز بھی ٹکرائے اور پھر وہ گھسٹ بھی رہی ہو تو انہیں فوراً ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی غیر معمولی بات ہے. یہاں تو ایک جیتا جاگتا انسان گھسٹ رہا تھا اور قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اپنی حد تک اس نے شور مچا کر متوجہ کرنے کی بھی کچھ نہ کچھ کوشش تو کی ہوگی. لیکن یہاں کار ڈرائیور اور سواروں کو کوئی اندازہ کیوں نہ ہوا، اور اگر اندازہ ہو گیا تھا تو انہوں نے گاڑی کو روکا کیوں نہیں؟ یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں تھا. خوش قسمتی سے گاڑی کا نمبر معلوم ہو گیا، اس لیے پہلے کار کے مالک کا پتہ معلوم ہوا اور پھر اس کے ذریعے کار میں سوار 4 ملزمان بھی گرفتار ہو گئے. ان کے ذریعے واقعات کی کچھ تفصیل معلوم ہوئی. انہوں نے بتایا کہ پہلے تو کچھ معلوم ہی نہ تھا، پھر کافی دور جانے کے بعد جب انہیں اندازہ ہوا کہ لاش گاڑی کے ساتھ گھسٹ رہی ہے، اس وقت انہوں نے گاڑی کو پیچھے کیا یعنی ریورس کیا تو جسم گاڑی سے الگ ہو گیا اور پھر وہ چلے گئے. یہ تو پہلے ہی معلوم تھا کہ پڑوسی ملک کے دارالحکومت میں یہ واقعہ جس رات پیش آیا وہ سال 9 کی رات تھی، اور یہ نوجوان اس قدر رات گئے دراصل سال 9 کا جشن منا رہے تھے. گاڑی میں اونچی آواز سے میوزک چل رہا تھا اور یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ وہ نشے میں تھے. تحقیق کا سلسلہ تو اور بھی کئی سوالات کے گرد گھومتا ہے، تاہم ایک نامور صحافی کا یہ تبصرہ بڑا اہم تھا کہ شراب پی کر گاڑی چلانے کی درندگی نے سماج کو کتنا درندہ بنا دیا. شراب نوشی کس قدر خطرناک عادت ہے اور انسانی زندگی کے لیے کس طرح خطرناک ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ دنیا بھر میں اس حوالے سے شائع ہونے والے اعداد و شمار سے ہوتا ہے. مختلف ملکوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ برسوں میں وہاں شراب کی وجہ سے اموات بڑھی ہیں. ان اعداد و شمار کے بارے میں یہ بات اہم ہے کہ اس ریکارڈ میں صرف وہ اموات شامل ہیں جو براہ راست گردوں میں پیدا ہونے والی خرابی کی بنا پر ہوئی. یہ خرابی عام طور پر کثرت شراب نوشی کی وجہ سے ہوتی ہے. ان کے مقابلے میں ان سے 2 گنا تعداد ان ہلاکتوں کی ہے جن کی بظاہر وجہ کوئی اور بیماری ہوتی ہے، تاہم شراب نوشی اس کا بالواسطہ سبب ہوتا ہے. دنیا کے ایک اور بڑے ترقی یافتہ ملک کے بارے میں رپورٹس بتاتی ہیں کہ وہاں روزانہ 32 ہلاکتیں اوسطاً نشے میں دھت ڈرائیوروں کے ہاتھوں ہوتی ہیں. غور کیا جائے تو یہ تفصیلات تو ان ملکوں سے متعلق ہیں جہاں کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ وہاں شراب نوشی ہو اور یا ٹریفک کے معاملات قانون کی پابندی سختی سے کی جاتی ہے. دنیا کے دوسرے بہت سے علاقوں میں صورتحال شاید اس سے بھی زیادہ خراب ہو. دوسری جانب کسی واقعے میں ہلاکت نہ بھی ہو تو ڈرائیونگ کے دوران حادثے میں زخمی اور معذور ہونے کے علاوہ مالی نقصانات بھی ہوتے ہیں. شراب نوشی کی بنا پر ہلاکت کے ساتھ سال 9 پر پیش آنے والا زیر بحث واقعہ
اس اعتبار سے بھی قابل توجہ ہے کہ خوشی کے موقع پر بعض لوگ آپے سے باہر کیوں ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت خوشی منانے کے بھی آداب اور طور طریقے ہوتے ہیں جنہیں معاشرے میں رواج دینے اور لوگوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے خالد رحمان کی گفتگو سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ علم جس سے نفع نہ پہنچے اس خزانے کی مانند ہے جس کو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت، برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا،
चंद्राने वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। गुल्हाए अकीदत पर हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे सिद्दीक इस्माइल। ये नातिया कलाम अहमद रजा खान बरेलवी का था। आपने पूछा है, आइए सामीन सिलसिला सुनते हैं जिसमें आपके दीनी और समाजी मसाइल के हवाले से पूछे गए सवालात के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में दे रही हैं डॉक्टर हाफिज हबीबुर रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये एक सवाल है कि बाज़ औक़ात इज़्ज़त नफ्स, खुददारी और तकब्बर में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। इज़्ज़त नफ्स का और खुददारी का हकीकी मफ़हूम क्या है? इज़्ज़त नफ्स का सही मफ़हूम ये है कि अपने आप को ज़िल्लत और रुसवाई से बचाना, और ज़ाहिर है कि यह एक फ़ितरी जज्बा है और हर आदमी इस बात की कोशिश करता है कि किसी ऐसे काम से अपने आप को बचाने की कोशिश करे जो रुसवाई का बायस हो सकता है, ज़िल्लत का बायस हो सकता है। इस तरह की बातों से, इस तरह के माहौल से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी है कि अजरना मिन खिज़्य दुनिया व अज़ाबिल आखिरा, अल्लाह हमें दुनिया की रुसवाई और आखरत के अज़ाब से बचा ले। तो चूँकि ये रुसवाई जो है इंसानी शराफत के ख़िलाफ़ है, इंसान की इज़्ज़त और एहतराम के ख़िलाफ़ है, तो हर वो बात जो इंसान की इज़्ज़त और एहतराम के मुनाफी है, वो इज़्ज़त नफ्स को मजरू करने वाली जो बात है, वो इंसान के लिए रुसवाई का बायस बनती है। इसलिए ऐसे मकाम पर अगर कोई शख्स खुददारी की बात करता है या इज़्ज़त नफ्स की बात करता है तो ये उसकी बात दुरुस्त है। अलबत्ता आम तौर पर इसके बारे में एक गलतफहमी पाई जाती है और बाज़ लोगों के अंदर इसका एक मफ़हूम ये पाया जाता है कि लोग अपने मखसूस समाजी मकाम और मर्तबे और स्टेटस को और गुरूर नफ्स को इज़्ज़त नफ्स का नाम देते हैं। ये जहनी मरीज़ होते हैं और अपने मखसूस मकाम और मर्तबे की वजह से बाकी लोगों को अपने से कम तर समझते हैं। मसलन कम हैसियत लोगों के साथ उठना बैठना गवारा नहीं करते, उनके साथ चलना फिरना अपनी इज़्ज़त नफ्स करार देकर उसके ख़िलाफ़ समझते हैं कि हमारी इज़्ज़त नफ्स जो है इस बात की खुददारी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम अपने से कम हैसियत लोगों के साथ उठें बैठें चलें फिरें, और इसको अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं। तो ये तो तकब्बर और गुरूर है। तो गुरूर नफ्स को इज़्ज़त नफ्स का नाम देना ये उन लोगों का काम है जो कि ज़हनी मरीज़ होते हैं और एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। इन चीज़ों को हमारे मुआशरे के अंदर बाज़ लोग जो है वो इज़्ज़त नफ्स का नाम देते हैं। ये दरअसल VIP कल्चर की पैदावार है कि वो तबका जो कि आम लोगों के साथ, मिडिल क्लास या गरीब लोगों के साथ जो है वो उठना बैठना गवारा नहीं करता और उनके साथ चलना फिरना और अपने लिए हर जगह के अंदर कोई इम्तियाजी शान कायम करना चाहते हैं, बैठने के अंदर भी, खाने पीने में भी और सफ़र में भी हर जगह एक ख़ास किस्म के कल्चर को प्रमोट करते हैं और उसके पीछे तकब्बर और गुरूर है। और ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन खरदलिन मिन किबरिन, कि वो शख्स जन्नत के अंदर नहीं जाएगा जिसके दिल के अंदर एक राई के दाने के बराबर भी तकब्बर और गुरूर हो। इसलिए तकब्बर और गुरूर से बचना चाहिए और इस तरह के गलत मफरूज़े और इस तरह का लेबल चीज़ों पर नहीं लगाना चाहिए और गलतफहमियों का शिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए कि ये हमारे बदतरीन तबक़ाती निज़ाम का एक हिस्सा बन चुकी हैं ये चीज़ें कि बाज़ तबके जो कि
معاشرے کے اندر ایک خاص مقام رکھتے ہیں یا منصب پر ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے پورے کا پورا الگ کلچر رکھتے ہیں اور باقی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنی شان کے خلاف تصور کرتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو نمونہ ہے، آپ تو عام صحابہ اکرام کے ساتھ بغیر کسی امتیازی نشست کے تشریف رکھتے تھے، اور یہ باہر سے آنے والے کے لیے یہ مشکل ہو جاتا تھا کہ اللہ کے رسول کون سے ہیں جس نے پہلی مرتبہ نہ دیکھا ہو، تو ظاہر ہے اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرتے تھے جس سے کوئی امتیاز قائم ہو۔ خلفائے راشدین نے بھی یہی اسوہ قائم کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال جیسے غلام جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہوتے تھے، لیکن ان کو بڑا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور اسی طرح کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام ہیں، تو اس لیے کوئی ایسی چیز، ایسا طرز عمل جو ہے وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس کے اندر طبقاتی جو نظام ہے اس کی بو آتی ہو اور تکبر کی بو ہو۔ اس لیے عزت نفس الگ چیز ہے اور تکبر الگ چیز ہے، ان دونوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ آپ نے پوچھا ہے، دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ سامعین، آپ اپنے دینی و سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، پھوٹا جو سینہ شب تار الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں
کی غایت اولا تم ہی تو دنیا میں رحمتیں دو جہاں اور کون ہے دنیا میں رحمتیں دو جہاں اور کون ہے اے تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو گلدستہ عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے سید ناصر جہاں۔ سامعین، یہ نعتیہ کلام مولانا ظفر علی خان کا تھا۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 175 تا 178 میں بیان مضامین کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں۔ مقرر ہیں قاری ارشد یامین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس قرآن مجید سورۃ الاعراف کی 4 آیات، آیت نمبر 175 تا 178 پر مشتمل ہے۔ پہلے تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمائیے، بعد میں انشاءاللہ تعالی ان آیات کی کچھ تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ اس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں، پھر اسے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہ لوگوں میں داخل ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے، یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہی حالت عام طور پر ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔ حقیقت میں ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کی تکذیب سے وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے سو ایسے ہی لوگ ابدی خسارے میں پڑ جاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان آیات سے گزشتہ آیات مبارکہ میں خالق ارض و سما نے میثاق اول کا تذکرہ فرمایا ہے، جو خالق ارض و سما نے تمام انسانوں سے لیا تھا۔ پھر خاص حالات میں خاص قوموں سے یہ عہد لیا گیا، چنانچہ تمام یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں سے یہ عہد لیا گیا تھا۔ پھر بہت سے لوگ اس عہد پر قائم نہیں رہے، جیسے یہودی آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بیان کیا کرتے تھے، لیکن خواہشات نفسانی کی خاطر وہ لوگ اس پر قائم نہ رہ سکے۔ جب ہجرت کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ اس پر قائم نہ رہ سکے، لیکن خالق ارض و سما اس آیت مبارکہ میں جس شخص کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل میں سے وہ شخص تھا اور کنان کا رہنے والا تھا۔ اس کا نام مفسرین نے بلعم بن باعور بتایا ہے۔ یہ شخص اپنے زمانے میں نیک، عبادت گزار اور صاحب کرامت بزرگ تھا۔ اس کی یہ کرامت بہت مشہور تھی کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ لوگ اسے اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے دعائیں کرایا کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر اس علاقے میں پہنچے جہاں وہ شخص رہتا تھا تو وہاں کا بادشاہ خوفزدہ ہوا کہ کہیں بنی اسرائیل اس پر حملہ آور ہو کر اس پر غالب نہ آ جائیں۔ بادشاہ وقت نے بلعم باعور کو کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرے تاکہ وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ بلعم باعور جانتا تھا کہ پیغمبر وقت کے خلاف وہ دعا کیسے کرے گا، چنانچہ بادشاہ وقت نے اسے دولت اور خواہشات نفسانی کی تکمیل کا لالچ دیا۔ خالق ارض و سما نے بلعم بن باعور سے تمام کرامتیں چھین لیں اور اس کے منہ سے الٹے الفاظ نکلنے لگے۔ اس کی زبان کتے کی طرح لٹک گئی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری تو دنیا و آخرت تباہ ہو گئی ہے، اب دعا تو میری قبول نہیں ہوتی۔ تمہیں ایک چال بتاتا ہوں کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو بنی اسرائیلیوں کے لشکر میں بھیج دو اور انہیں تاکید کرو کہ بنی اسرائیل کے نوجوان حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جس قوم میں حرام کاری رواج پا جائے ان لوگوں پر عذاب ضرور نازل ہوتا ہے اور وہ قوم فتح نہیں پا سکتی۔ بلعم بن باعور کی یہ شیطانی چال کارگر ثابت ہوئی۔ بنی اسرائیل میں جن جوڑوں نے یہ برائی کی تھی انہیں قتل کر کے لٹکا دیا گیا۔ پھر طاعون شروع ہوا۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں طاعون پھیلا اور ایک دن میں 70,000 ہلاک ہو گئے۔ پھر توبہ کے بعد طاعون دور ہوا۔ دوسرا شخص جو اس آیت سے مراد ہے وہ ابو عامر ضیفی تھا۔ یہ شخص بڑا عبادت گزار تھا۔ اس کے کہنے پر مسجد ضرار کی تعمیر کی گئی تھی۔ خالق ارض و سما نے اس مسجد ضرار کو گرانے کا حکم دیا تھا۔ مفسرین نے تیسرا جو شخص اس آیت سے مراد لیا ہے وہ امیہ بن ابی تھا۔ یہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ شاعر اور بڑا جہاں دیدہ شخص تھا۔ توریت اور انجیل کو پڑھ چکا تھا۔ روم اور شام کے علاقوں میں گھومتا رہتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کا سخت مخالف تھا۔ اس نے بدر کے کافروں کا مرثیہ بھی لکھا تھا۔ اس کے بعد خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے مطابق اس کو بلند کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا۔ سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہی حالت عام طور پر ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ سو آپ ان سے اس حالت کا بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ اخلدہ آیا ہے۔ یہ اخلدہ خلدن سے بنا ہے اور خلودن کے معنی ہے ہمیشہ رہنا۔ اخلدہ ہمیشہ کے لیے اختیار کرنا۔ اخلدہ الی الارض کے لغوی معنی ہے اس نے زمین پر رہنا پسند کیا۔ دنیا کی ظاہری چمک و دمک اس کے دل کو پسند آ گئی۔ اس طرح تحمل کتا ہمیشہ ہانپتا رہتا ہے، خواہ اسے کوئی تکلیف پہنچے یا نہ پہنچے۔ خالق ارض و سما نے اس کی مثال کتے کی بیان کی ہے جو بہت بری مثال ہے۔ اس مثال کے بیان کرنے کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حقیقت میں ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اس کی تکذیب سے وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ ہدایت کا عطا کرنا اور گمراہ کر دینا تو بس اسی وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اسی وحدہ لا شریک سے ہدایت طلب کی گئی ہے۔ مضمون درخواست بجناب رب السماوات والارض، طلب ہدایت اسی وحدہ لا شریک سے چاہتے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے جس میں آج ہم نے سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 175 تا 178 میں بیان مضامین کے حوالے سے قاری ارشد یامین کی گفتگو سنی۔ بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، ہر بات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر
ہر بات مدینے میں، ہر بات مدینے میں، غم خار محمد کی ہے ذات مدینے میں، ہے ذات مدینے میں، غم خار محمد کی ہے ذات مدینے میں، ہے ذات مدینے میں، گلہائے عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے سعید ہاشمی، اور یہ نعتیہ کلام محمد علی ظہوری کا تھا۔ آئیے سامعین، بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنی بندگی اور اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، آپ نے اپنے بارے میں کہا عفو تحب العفو، کہ آپ درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنا آپ کی صفت ہے۔ اے الہ العالمین، ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین، آج ہم جن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، تمام دنیا کے مسلمان جن مصائب کے شکار ہیں، ہمیں ان مصائب سے، ان مشکلات سے نجات عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہم میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کو متحد اور متفق بنا دے، ہمارے ملک پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنا، اسے ہر طرح کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے محفوظ اور مامون فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارا ملک پورے عالم اسلام کے لیے قلعہ بن جائے۔ اے الہ العالمین، ہم میں جو لوگ کمزور ہیں، بیمار ہیں، روحانی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارے جو عزیز اقارب ہمسائے دنیا سے گزر گئے، ان کی بخشش فرما، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین، روز محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ رخصت ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔